نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السفر الفصل الاول عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدینہ 4 وصلى العصر بذی الحلیفہ رکعتین متفق علیہ۔ آج ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے سفر کی نماز۔ نماز ہر حال میں نماز ہے، سفر ہو چاہے حضر ہو، مرض ہو چاہے صحت ہو، امن ہو یا جنگ ہو، نماز ہر جگہ ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کی یاد ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ کہیں کہیں اس کو کم کر دیا گیا، سفر میں 4 رکعت کو 2 ہی کر دیا گیا، اور یہ 2 ایسی ہیں جن کا ثواب 4 کے برابر ہے، جو سفر میں صرف 2 پڑھ۔ سفر میں ادھر ادھر آدمی بھاگتا رہتا ہے، پھر کہیں موقع ملا تو مصلی بچھا کے پڑھ لیتا ہے، تو 2 ہی رکعت ہے، ہر 4 رکعت والی نماز تو، اور یہ رخصت نہیں بلکہ عزیمت ہے۔ پھر سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، آپ کا سفر کتنا ہی پرامن کیوں نہ ہو، لیکن 2 ہی رکعت ہے، 2 ہی پڑھنا ہے۔ جب حضور سے اس بارے میں معلوم کیا گیا تھا کہ حضور خوف کی حالت میں تو ٹھیک ہے کہ 2 کر دیا جائے، لیکن امن کی حالت میں فرمایا نہیں، 2 ہی پڑھو، کہ اللہ نے تمہیں چھوٹ دے دی، صدقہ کر دیا تمہارے۔ وہ چاہتا ہے بندہ تھوڑا سا عمل کرے میں زیادہ ثواب دے دوں، بس یہ بات ہے، لیکن کرنا ہے۔ اور جو یہ 2 رکعت سفر کی ہے، یہ سفر کو ایک تو آسان کر دیتی ہے، کوئی سا بھی سفر، چاہے سفر حج ہو، اور چاہے سفر تعلیم کے لیے ہو، چاہے روزی روٹی کے لیے سفر ہو، کیسا بھی ہو، یہ سفر کو آسان کرتی ہے، ایک۔ دوسرے یہ جو نیک مقصد لے کے سفر کر رہا ہے، یہ نماز چاہتی ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ بڑے فائدے ہیں، دیکھنے میں وہ 2 رکعت ہے، لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے۔ اسی لیے جو بندے نماز کے لیے اپنی جان چھڑکتے ہیں اور جیتے جی نماز قضا نہیں ہونے دیتے، انہیں ایسا کا تجربہ ہے کہ جو کام بننے والا بھی نہیں، 2 رکعت کی برکت سے بن جائے گا، اس کا ثواب بہت ہے۔ ہمارے یہاں یہ واجب ہے قصر سفر میں، اگر سفر شرعی ہو، 90-92 کلومیٹر کا ہو تو یہ قصر واجب ہوتا ہے۔ یہی امام مالک بھی کہتے ہیں، پانا یہاں ضروری ہے۔ حضور ہمیشہ جب سفر میں ہوتے 2 ہی پڑھتے، چاہتے تھے امت کو آسانی رہے، ہر وقت حضور کو جس چیز کی فکر تھی جانتے ہو کیا؟ امت کے لیے آسانی، آپ سمجھتے نا، امت کے لیے آسانی، کوئی بوجھ نہ ان کے اوپر ہے۔ لگتا ہے وہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے، وہ بندے اچھے ہیں یہاں جو دوسروں کا بوجھ اتارنے میں لگے، اور ان بندوں کو بندے بھی اچھا نہیں کہتے جو لوگوں کے اوپر خواہی نہ خواہی بوجھ لاد رہے ہیں، اور انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے وہ آدمی کو ستانے کے لیے پیدا ہوئے، اور یہ آفت اب زیادہ ہو گئی ہے، اب انہیں دوسرے کا کوئی خیال ہی نہیں، بس ہم چین سے رہیں، دوسرے اگر بے چین ہوتے تو ہو جائیں، ہم آرام سے رہیں۔ ایسا مت سوچو، تمہارا دین بڑی نزاکت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں کا بوجھ اتارو، بھائی بس دوسروں کا بوجھ۔ تو آج صلاۃ السفر ہے۔ پہلی حدیث جو ہے حضرت انس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، اور عصر کی نماز ذی الحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ یہ 5-6 میل ہے وہاں سے، مدینے سے، یہیں سے لوگ احرام باندھتے، باہر نکل کے سفر شروع ہو گیا تو قصر شروع ہو گیا۔ جب تک شہر میں تھے 4 پڑھی برابر، باہر نکل گئے شہر سے، سمجھ 2 پڑھی۔ پھر جتنے خلفاء ہیں سب اسی پر تھے، صدیق اسی پر تھے، فاروق اسی پر تھے، ابتدائی دور میں عثمان غنی بھی اسی پر تھے، مولا علی اسی پر تھے، بعد بھی حضرت عثمان مینا میں 4 پڑھ لیتے تھے۔ لوگوں نے اس پر سوال کیا کہ جب آپ سفر میں ہیں 4 کیسے؟ اس کی تعبیر کیا انہوں نے، میرے اہل و عیال یہاں ہیں اس لیے مکے میں اس اعتبار سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، تو مسافر کے لیے صرف دعا، جب یہ اللہ کا ہدیہ ہے کیوں نہ قبول کریں؟ حضور فرماتے تھے کہ اللہ کا ہدیہ قبول کرو، اقبلوا ہدیۃ اللہ، جو اللہ نے تم پر ہدیہ کر دیا اس کو قبول کرو۔
جی صاحب ایک پل مار دیا. تو ذی الحلیفہ میں حضور نے دو پڑھی، یعنی سفر شروع ہو گیا. ایک حدیث ہو گئی سفر کی. دوسری حدیث سن لیجیے، آج دو پڑھتے ہیں. وان حارثۃ ابن وہب الخزاعی قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اکثر ما كنا قط وآمنه بمنع رکعتین متفق. یہ حارثہ ابن وہب خزاعی کہتے ہیں، صحابی ہیں یہ، کہتے ہیں حضور نے ہم کو نماز پڑھائی، اور جب حضور نماز پڑھا رہے تو بہت بھیڑ تھی. یہی سفر کی بات ہے. کہا اتنے زیادہ ہم کبھی نہیں تھے جتنا آج کے دن تھے. ورنہ اکثر بہت زیادہ تھے اور حضور نماز پڑھا رہے ہیں. کہا کبھی اتنے زیادہ لوگ نہیں رہے سفر میں. حضور عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور کہا آج کے دن جتنا ہم امن میں تھے کبھی اتنے امن میں نہیں، کوئی خوف بھی نہیں کرتا. کثرت دیکھو تو اس دن ہماری بہت زیادہ تھی، اتنے زیادہ ہم کبھی تھے ہی نہیں سفر میں. سمجھ کی بات چل رہی. اور امن کی بات پوچھو تو اتنے امن میں ہم کبھی نہیں تھے. دشمنوں کا خوف لگا رہتا تھا اور اس کے لیے ہم تیار رہتے تھے کہ اگر مقابلہ ہو گیا تو ہو جائے گا. لیکن آج کوئی امن بھی نہیں تھا. لیکن حضور نے 2 ہی رکعت پڑھی. تو کوئی یہ نہ کہے کہ خوف ہو تو 2 پڑھے اور امن ہو تو 4 پڑھے. نہیں، وہ اللہ نے ہدیہ کر. اب حاجی جو جاتے ہیں آج کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن جو مسافر ہیں 2 ہی پڑھتے ہیں. اللہ نے ہدیہ کر دیا اور حکم دیا گیا کہ اللہ کا ہدیہ قبول کرو. یعنی قدرت بھی چاہتی ہے بندوں پر آسانی. جب تو ہدیہ کیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے کہ تم آسانی سے یہ کام کر لو. ایسا کام تم کو سونپتا ہے. یہ بندے ہیں کہ ایسا بوجھ رکھ دیتے کہ آدمی سے اٹھے نہیں. بندوں نے بندوں پر ایسا بوجھ رکھا جو ان کی کمر توڑ دے. ان کو کچھ پڑی نہیں. وہی کام ان کو سونپا جا وہ نہیں کر سکتے. کبھی ایسا کام نہ اپنے خادم کو سونپنا، نہ اپنے ماں باپ، نہ اپنے بال بچوں جو مشکل ہو جائے کام پر. آسان کام سب. اور اس کا حکم رمضان میں تو بڑی سختی سے دیا گیا کہ رمضان میں تم اپنے خدام کو ایسے کام میں نہ لگاؤ جو ان کے بس کا روک نہ ہو. لیکن تم نے لگا ہی دیا تو تم ان کی مدد کرو. پھر بہت خیال رکھو بندے. جب وہ خدا ہو کے نہیں چاہتا کہ بندے تکلیف میں جائے تو آپ بندے ہو کے کیوں بندوں کو تکلیف دیتے ہو؟ سب سے اچھے ثواب جانتے ہو کس میں ہے؟ سب سے اچھا بندوں کو آرام پہنچانا. بندوں کو آرام پہنچانے میں سب سے بڑا ثواب، کسی چیز میں اتنا ثواب نہیں رکھا گیا جتنا اس میں. تو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو کس کو؟ بندوں کو تکلیف ہے. سب سے بڑا یہ روز ہو رہا ہے. وہ تکلیف دیتے ہیں اس اللہ کی بندہ. جہاں پائے وہی موٹر سائیکل کھڑی کر دیا. کوئی پرواہ نہیں، کوئی تکلیف سے گزرے آئے، کوئی فکر نہیں. بس ہماری روزی روٹی سلامت رہے، سمجھتے کہ سب سلامت ہے. حضور منع کرتے تھے لا تؤذوا المسلمین. اے لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ بہت پیاری امت ہے حضور کو، تم اس کو تکلیف لا تؤذوا المسلمین. مسلمانوں کو کہا تم صرف زبان سے، یا الذین آمنوا بلسانکم، صرف زبان سے ایمان لگائے ہو اور زبردستی لوگوں کو تکلیف پہنچانا. سب سے بڑا گناہ مسلمان کو تکلیف دینا. اسی لیے جب حضور نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے اچھا مسلمان کون ہے، کبھی کبھی حضور ایسا سوال کرتے تھے. اور آج ابھی میں آپ سے پوچھوں سب سے اچھا مسلمان کون ہے، تو آپ یہ کہو گے جو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ حج کرنے والا ہے، سب سے زیادہ زکات دینے والا ہے. یہ مسلمان ضرور اچھا ہے لیکن سب سے اچھا نہیں ہے. یہ مسلمان اچھا ضرور ہے، بہت اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا نہیں ہے. ہم تو پوچھ رہے سب سے اچھا مسلمان. حضور نہیں پوچھا سب سے اچھا مسلمان. پھر خود ہی حضور نے عطراء کرم فرمایا میں بتاؤں کہ سب سے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو وہ سب سے اچھا. اس سبق سے لوگ بہت غافل ہیں. انہوں نے سیکھا ہی نہیں، اور اگر سیکھا ہے تو اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. لوگوں پر ناطقہ بند کر دیا، گلی کو سرنگ بنا دیا. اتنی تکلیف دی. جلدی سے کوئی ٹیکسی والا ان گلیوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. باہر جائیے. نہیں. ایک مرتبہ گرتے پڑتے میں چلا گیا تھا قبرستان. جب آنے لگا ٹیکسی روک کے روک دیا اس نے بیچارے نے. کہا کہاں جانا ہے آپ کو؟ بتایا. میں کہا میں آپ کو روڈ پر چھوڑ دوں گا، گلی میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو گلی میں لے بھی نہیں جاؤں. وہاں میں فون کر کے کسی موٹر سائیکل والے کو بلا لوں. یہی کیا. تو بیچارے جو موٹر سائیکل سے مجھے ادھر سے ادھر پہنچاتے رہتے ہیں ان کو میں نے فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں فلاں جگہ اتر جاؤں گا. اس ٹیکسی والے کو مجھے تکلیف نہیں دینا، گلی میں جائے گا تو پھنس جائے گا. مجھا لے کوئی نکل جائے. بہت غافل ہیں لوگ. سب سے اچھا مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف. اور سب سے اچھی نیکی میں بتا دوں آپ کو، سب سے اچھی نیکی کون؟ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دینا، وہ خوش ہو جائے. ادخال السرور فی قلب المومن. کسی مومن کے دل میں، کسی مسلمان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دینا.
وہ خوش ہو جائے. کوئی ایسا کام کرو کہ وہ خوش ہو جائے, آپ نے بہت بڑی نیکی کمائی, بہت بڑی. آئی بات. اس راز سے بہت سے لوگ غافل ہیں, یا تو وہ جانتے نہیں یا پھر جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. اللہ رحم. دعا کیجئے کہ اللہ پاک جس نے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے, اپنے اچھوں کے صدقے میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے, اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنے اچھوں کے صدقے میں شرف قبول بخشے. ان عمل کی برکتوں سے ہماری دنیا کو شادہ کر دے, اور ہمارے دکھ دلدر دور کر دے, اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ ہماری اور سب مسلمانوں کی نجات کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.